السلام علیکم۔ ٹائٹینک جہاز دنیا کا سب سے بڑا جہاز تھا جس کے بنانے والی کمپنی نے اپنے تکبر میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا۔ اس جہاز کی لمبائی 883 فٹ تھی جس پر 3600 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش موجود تھی۔ 1912 میں یہ جہاز $75 لاکھ میں تیار کیا گیا۔ ٹائٹینک پر تقریباً 2230 لوگ سوار تھے جس میں سے 706 کو بچا لیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ 1500 سے زیادہ لوگ ڈوب گئے تھے۔ ٹائٹینک پر ایک بہت خوبصورت فلم بنائی گئی جسے متعدد آسکر ایوارڈ بھی ملے۔ فلم میں تقریباً سارے ڈوب کر مر جاتے ہیں جبکہ ہیرو چند گھنٹے بعد سردی کی شدت سے مر جاتا ہے۔ یہ فلم واقعات پر مبنی ہے جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈوبنے والے سینکڑوں بچے اور خواتین جو سسک کر مرتے ہیں اس سے فلم دیکھنے والے ذرا بھی ہمدردی کا اظہار نہیں کرتے، حالانکہ یہ خواتین اور بچے انتہائی بے بسی سے مرتے ہیں۔ یہ فلم دیکھنے والے ہر شخص کی تمنا تھی کہ بس ہیرو اور ہیروئن بچ جائیں۔ کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ آخر اس فلم کا مرکزی کردار جو کہ ایک چور، شرابی، زانی، جوا باز ہے، سب کے سب فلم دیکھنے والے اس سے ہمدردی کا اظہار کیوں کرتے ہیں، جبکہ فلم دیکھنے والے کسی بھی شخص کا ان ڈوبنے والے بچوں، خواتین اور بزرگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار نہیں تھا؟ آپ نے کبھی دل تھام کر یہ سوچا ہے کہ آپ ہیرو اور ہیروئن پر فوکس کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب بڑا مختصر ہے، کیونکہ اس فلم کا پروڈیوسر پورے کا پورا کیمرے کا فوکس اس ہیرو اور ہیروئن کے کردار پر لا ڈالتا ہے۔ باوجود اس کے کہ وہ چور، ڈاکو اور زانی تھا، لیکن آپ کی تمام تر ہمدردیاں ایک چور، ڈاکو اور زانی کے لیے پیدا ہو گئیں۔ وہ کیمرہ گھما کر پھر انہی کو کرداروں کو دکھاتا ہے اور آپ کے جذبات سمیٹ لیتا ہے۔ ڈائیلاگ انہی کے دکھائے جاتے ہیں، گویا کہ اس جہاز پر صرف یہی لوگ سوار ہوں۔ اس لیے فلم دیکھنے والے ہر شخص کو انہی لوگوں کا توجہ کا مرکز بنا رکھتا ہے اور ان ڈوبنے والے سینکڑوں بچے، بزرگ اور خواتین سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح میڈیا کو غریب، بے بس، لاچار اور بے کس انسان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ عجب ستم ظریفی ہے، عافیہ صدیقی کو گوانتانامو بے کی جیل میں قرآن پر چلنے کی سزائیں سنائی جاتی ہیں مگر میڈیا چپ رہتا ہے۔ احمد ربانی سمیت سینکڑوں پاکستانیوں کو امریکہ بیچا جاتا ہے مگر میڈیا چپ رہتا ہے۔ مگر نواز شریف کی پلیٹلٹس کے معاملے پر میڈیا پر طوفان اٹھتا ہے، عوام میں لیگی، پٹواری، جیالے، متوالے اور جماعتیے کے ٹیگز کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوتا ہے، ایک طوفان برپا ہوتا ہے۔ کاش کہ ہم لوگ عافیہ صدیقی کے معاملے پر امریکی جیل میں عصمت دری پر اتنا ہی شور مچاتے۔ اس ملک میں صحافیوں کے خلاف بولو تو میڈیا بائیکاٹ کر لیتا ہے، ججز کے خلاف بولو تو توہین عدالت کے ساتھ میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، جرنیلوں کی غلط پالیسیوں پر تنقید کی جائے تو کرمنل لا امینڈمنٹ بل 2020 کے سیکشن 500 کے تحت کارروائی ہوتی ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا۔ قیام پاکستان سے اب تک 468 ناموس رسالت اور گستاخی صحابہ کے مقدمات درج ہوئے مگر آج تک کسی کو سزا نہیں ملی۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میڈیا نے اس کی کوریج نہیں کی۔ شام، عراق، افغانستان، فلسطین، کشمیر اور برما میں ہر روز قتل ہونے والے مسلمانوں کا ذکر یہ میڈیا نہیں کرتا، جبکہ اداکاروں کے ناشتے، سیاہکاروں کے مذاکرات، بدکاروں کے اجلاس اور بیکاروں کے تماشے پر یہ توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح، کہیں آپ کی زندگی، آپ کے سیاسی اور مذہبی تمام تر نظریات چند پروڈیوسرز کے مرہون منت تو نہیں؟ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ عمر گزرنے کے بعد آپ بھی مومن کی طرح کہیں، عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن، آخری وقت میں کیا حق مسلمان ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی کے فیصلے چند مخصوص پروڈیوسرز کرنے لگ جائیں، اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں۔